بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عنایت فرمائی۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے امت مسلمہ کو اپنے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے 2 ہفتوں سے اولاد کی تعلیم اور تربیت کے متعلق بات چل رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ عنوان گزر چکا ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس کے بعد ہم نے تعلیم اور تربیت میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے اس مضمون کو چھیڑا تھا۔ بات ادھوری باقی رہ گئی تھی، اس لیے اسی عنوان کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے یہ بات گزر چکی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑے میاں نے آ کر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نافرمان اولاد کی شکایت کی کہ امیر المومنین، میرا ایک لڑکا ہے جو میری بات بالکل نہیں مانتا۔ تو یہ بات پچھلے ہفتے واضح طور پر گزر چکی ہے کہ صحابہ کے دور میں والدین کی نافرمانی ہونا ایک بہت بڑا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا اور ہے بھی۔ اور آج کے دور میں یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج اگر کوئی باپ اپنے اولاد کی شکایت کرے، سامنے والا کہتا ہے کہ یہ پیڑھی ہی ایسی ہے، یہ جنریشن ہی ایسا ہے، یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اگر قرآن مقدس میں اگر آپ بغور اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد قرآن مجید میں امت مسلمہ کو یہ حکم دیا کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، اور قرآن مجید کی وہ تفصیل بھی گزر چکی ہے کہ جن بچوں کو اگر ہم قرآن کی تعلیم سے دینی تعلیم اور تربیت دیں تو قرآن
اور دینی تعلیم اور تربیت، اپنے ماننے والوں کو اپنے والدین کی قدر، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی خدمت اور اطاعت و فرما برداری کا کس طرح سے حکم کرتا ہے۔ صحابہ کے سامنے جب یہ بات بالخصوص امیر المومنین کے سامنے آئی، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور ان بڑے میاں کے بچے کو بلا بھیجا، اور بچہ کوئی کم عمر نہیں تھا، 18-19 سال کا نوجوان تھا۔ حضرت عمر نے بلا کر پوچھا، تمہارے والد کی جانب سے یہ شکایت آئی ہے کہ تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور الٹا اس نے کاؤنٹر کوسچن کیا کہ امیر المومنین کیا ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے؟ تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اولاد کا اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق ہے؟ تو کاؤنٹر کوسچن کیا اس نوجوان نے، کیا والدین کے ہی بچوں پر حق ہے یا بچوں کے بھی والدین پر حق ہے؟ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف اولاد ہی پر والدین کے حق نہیں ہے، والدین کے بھی اپنے اولاد پر کچھ حقوق ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدین کے حقوق اس نوجوان کو بتائے کہ اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ جب اپنی شریک حیات بیوی دلہن تلاش کرے تو کسی نیک خاتون کا انتخاب کرے۔ اور پچھلے ہفتے اسی عنوان کو تقریباً کافی لمبا ہو گیا تھا کہ دلہن تلاش کریں، تو حدیث گزر چکی ہے 4 وجوہات میں سے کسی وجہ سے انسان نکاح کرتا ہے، ایک حسب اور نسب کی بنیاد پر، ایک جمال کی بنیاد پر، اور ایک مال کی بنیاد پر، اور ایک دین کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دین کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے وہ آدمی کا نکاح کامیاب اور کامران ہوتا ہے، اور جو آدمی دین کو چھوڑ کر حسب کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر اور مال کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ تو پہلا حق بچے کا یہ ہے کہ اس بچے کے لیے جس ماں کا آپ انتخاب کریں وہ ماں دیندار ہو، وہ جیسی دیندار ہوگی اس کی دینداری کا اثر اس کے بچے پر پڑے گا، اس لیے کہ باپ اپنے کھیتی کی جگہ پر ہل جوت کر بیج ڈال دیتا ہے، اب اس بیج سے، اس جرثومے سے اللہ تبارک و تعالی اولاد کو شکل دیتا ہے، وہ 9 مہینے تک ماں کے رحم مادر میں رہتا ہے۔ 9 مہینے تک ماں جس طرح زندگی گزارے گی اس کے اثرات پیٹ میں پلنے والے اس نومولود بچے اور پیٹ میں رہنے والے بچے اور بچی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں پر شوہر نیک بیوی کو تلاش کرے گا، نیک خاتون سے اگر نکاح کرے گا تو اس کے اثرات اس بچے پر پیدا ہوں گے، اور وہ بچہ آگے چل کر دینی تعلیم اور تربیت پر ٹھہر سکتا ہے۔ ماں دیندار ہوگی تو بچوں کو بھی دیندار بنائے گی، ماں نمازی ہوگی بچوں کو نماز سکھائے گی، ماں روزے دار ہوگی بچے کو روزہ رکھنے کا طریقہ سکھائے گی، ماں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوگی، فکر کرے گی کہ میرا بچہ بھی قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ بلکہ ہمارے اکابر و اسلاف کے واقعات اتنے ہیں، اگر ان واقعات کو بیان کریں تو یہ 1 گھنٹہ ناکافی رہے گا۔ کئی امت کے اندر ایسے افراد پیدا ہوئے، پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کرامات میں سے لکھا ہوا آتا ہے کہ پیدائشی یہ آدھے قرآن مجید کے حافظ تھے۔ جب مکتب میں 4 سال کی عمر میں داخلہ دلوایا گیا تو استاد نے کہا تھا بیٹا پڑھو الف لام میم، انہوں نے سارا پارہ پڑھ دیا تھا۔ آگے پارہ ختم ہوا، فرمایا یہ پڑھو سیقول السفہاء، انہوں نے دیکھے بغیر دوسرا پارہ، اسی طرح تقریباً 15 پارے سنا دیے تھے۔
وہ بچہ جو کبھی مکتب نہیں گیا، کسی سے الف با تا پڑھنا نہیں سیکھا، پہچانتا نہیں تھا جیم کسے کہتے ہیں اور ہا کسے کہا جاتا ہے، لیکن ایک جملہ سنا، سارا پارا سنا دیا تھا۔ فرمایا کہ یہ ماں کے پیٹ میں جب تھے ان کی والدہ 15 پارے کے حافظ قرآن تھی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کپڑے صاف کرتے، برتن صاف کرتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے ان کی والدہ وہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تلاوت کو سن 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 کر انہیں ماں کے پیٹ کے اندر سے 15 پارے یاد ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعات بتاتے ہیں ماں دیندار ہوتی ہے، اس کی دینداری کا اثر پیٹ میں پلنے والے بچے پر پڑتا ہے۔ ماں تہجد پڑھ کر دعائیں کرتی ہے، اس کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے۔ بلکہ آپ نے سنا ہوگا خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ کے علیہ جب بنگال کے سفر سے واپس آئے، اس سفر میں ایک سفر کے اندر 70,000 لوگوں نے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا، اور ایک واقعات میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور 70,000 ایمان والوں نے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیا تھا۔ بڑے خوش ہو کر خواجہ اجمیری آئے ہیں۔ ماں نے پوچھ لیا بیٹا کیا بات ہے، تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ فرمایا امی جان یہ سفر تو بڑا کامیاب سفر رہا۔ کہا کہ کیا کامیابی ملی؟ فرمایا کہ اس سفر کے اندر 70,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ تائب ہوئے اور 7 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول فرمایا، اس لیے میں بڑا خوش ہوں۔ تو ان کی والدہ نے فرمایا بیٹا اس میں کمال تیرا نہیں ہے، کمال تو میرا یہ ہے کہ میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ ہمیشہ جب تجھے دودھ پلانے کی نوبت آتی میں پہلے وضو کرتی، اس کے بعد سینے سے تجھے لگاتی، اللہ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کرتی، ناپاک ہوتی تو ذکر کرتے ہوئے یہ دعا کرتی تھی باری تعالیٰ میں اپنے بچے کو اپنے خون سے رچا ہوا دودھ پلا سکتے ہو، لیکن تو اس دودھ کے قطرے کے اندر ولایت عطا کر سکتا ہے۔ میرے ان نیک اعمالیوں کی بدولت تو میرے بچے کو ولی کامل بنا۔ ماں کی وہ دعا کا اثر تھا، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بر صغیر کے اندر بغداد سے نکل کر ہندوستان کی دھرتی پر آ کر انہوں نے دین کی دعوت و تبلیغ کی، تو ہمارے پرکھوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، جس کی محنت کے نتیجے میں میں اور آپ آج مسلمان بن کر بیٹھے ہیں۔ یہ کرامت تھی گرچہ کے خواجہ اجمیری کے، لیکن کارنامہ اور کردار تھا ان کی والدہ کا۔ جیسی ماں ہوتی ہے ماں کا اثر ضرور بچے پر ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء فرماتے ہیں جیسا آٹا ویسی روٹی، اور جیسی ماں ویسی بیٹی۔ ماں جیسی ہوتی ہے اس کا اثر اس کے اولاد پر پڑتا ہے۔ اس لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچے کا سب سے پہلا حق، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، پہلا حق باپ پر یہ بنتا ہے والدین پر کہ لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں تلاش کرے کہ وہ شوہر میرا جو بننے والا ہے یہ دیندار ہو، یہ اللہ کا ماننے والا ہو، یہ توحید کا علمبردار ہو، یہ نبی کی سنتوں کا عاشق ہو۔ اور لڑکا جب ماں کو تلاش کرے تو وہ اپنے بیوی اپنے اولاد کے لیے جو ماں کو تلاش کرے تو بیوی کے اندر یہ خوبی دیکھے کہ وہ دیندار ہو، یہ اولاد کا پہلا حق ہے۔ گونگ گونگ کر رہے نہیں۔ اور دوسرا حق امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بچے کا نام رکھا جائے تو اس بچے کا نام بہترین نام رکھا جائے، اللہ کے صفات والے نام رکھے جائے، کوئی ایسا معنی دار نام رکھا جائے جس کا معنی اچھا ہو۔ جب معنی اچھا ہوگا تو اس معنی کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ لیکن ہم نام تو اچھے رکھ لیتے ہیں لیکن نہ معنی معلوم نہ مطلب معلوم۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کا نام صادق ہے۔ صادق کے معنی صادق میرے نبی کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر تھے، ابھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا تاج نہیں پہنایا تھا، تبھی مکے کے لوگوں نے میرے نبی کو جو لقب دیا وہ صادق اور امین کا تھا۔ صادق کے معنی سچا، سچ بولنے والا،
کبھی جھوٹ نہیں بولنے والا، سچائی کو پسند کرنے والا۔ باپ اپنے بچے کو نام رکھا محمد صادق، تو اس کا نام کا معنی جانے، جب بھی اسے بلائے تو یہ سوچ کر بلائے کہ میرا بیٹا بڑا سچا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولے، بیٹے سے کہنا بیٹا تجھے جو نام رکھا گیا ہے یہ کسی فلم اسٹار کا نام نہیں ہے، یہ کسی کنجریوں کے گانے پر ناچنے والے کا نام نہیں ہے، یہ کسی کرکٹر کا نام نہیں ہے، تجھے جو نام رکھا گیا یہ دونوں جہاں کے سرکار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے آئے۔ صادق کے معنی سچے کے ہیں، تیرا نام تو سچا ہے لیکن تو جھوٹ بولے یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ جب اس بچے کو نام کا معنی کے ساتھ آپ نام رکھیں گے، خدا کی قسم وہ بچے کو جب سمجھا دیں گے کہ اس کے نام کے معنی کیا ہے، وہ گردن تو کٹا سکتا ہے لیکن جھوٹ کو قبول نہیں کر سکتا۔ صدیق کے معنی بھی وہی ہے، سچائی کے معنی میں آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے بچوں کے یا خود کے نام کا مطلب معلوم ہو؟ نام رکھ دیا باپ دادا اور پرکھوں نے، نہ نام کا مطلب معلوم، نہ نام کے میننگ معلوم، نہ نام کے صفات ہمارے اندر پیدا ہوئے۔ جبکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ بچے کا اچھا نام رکھیں، اس لیے کہ نام کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بچوں کے نام کا مطلب آیا تو کہا کہ آپ اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، ایک بچے کا نام عاقل عقل مند انسان رکھے اور ایک بچے کا نام آپ بیوقوف رکھے اور انہیں عقل مند اور بیوقوف کے نام سے بلاتے رہیں، 8-10 سال کا عرصہ نہیں گزرتا جس بچے کو آپ نے عقل مند نام رکھا اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ بچہ عقل مند ہوگا۔ جس بچے کو آپ بیوقوف نام رکھیں گے اس نام کا اثر یہ ہوگا کہ یقیناً وہ بیوقوف ہوگا۔ یہ نام کے اثرات بچوں پر پڑا کرتے ہیں۔ عاقل ہم نام تو رکھ لیے لیکن نہ نام کا مطلب معلوم، نہ میننگ معلوم۔ عاقل کے معنی عقل مند انسان کو کہا جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جب بچوں کو نام رکھا جائے، اچھے نام رکھا جائے، میننگ والے نام رکھے جائے جس نام کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بری خصلت یہ ہے، جیسے کہ بچہ ہوا ہماری ڈیمانڈ یہ رہتی ہے حضرت کو ستو بھی نجا نام دیو، یا بچہ پیدا کرے سکا ہے نیا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بغور فرمائے، میرے نبی نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ کی، جتنے نام انسان رکھتا ہے ان ناموں میں سب سے بہترین نام جو نام اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، فرمایا عبداللہ کی و عبد الرحمن۔ اللہ کو دو نام بہت پسند ہے، ایک عبداللہ اور ایک نام عبد الرحمن ہے، لیکن جس کا نام عبد الرحمن رکھا جائے اس کو رحمان کے نام سے پکارنا شرک کے برابر ہے۔ اللہ کا نام ہے رحمان، جب بندے کو رکھا گیا تو عبد الرحمن کہا جائے، عبد الستار کو عبد الستار کہا جائے، ستار کہنے کی اجازت نہیں ہے، عبد السلام کو عبد السلام کہا جائے، سلام بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ السلام اللہ کا نام، الستار اللہ کا نام۔ جیسے عبداللہ کو اللہ بولنا جائز نہیں، ایسے ہی عبد الغفار کو غفار بولنا جائز نہیں، جیسے عبداللہ کو اللہ بولنا جائز نہیں، ایسے عبد الرزاق کو رزاق صرف بلانا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے نہیں، نبیوں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے نہیں، صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے نہیں، اللہ کے اولیاء اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے۔ یہ چھوڑ کر آج کا جو معاشرہ ہے اس نے تو ناموں کو اتنا بگاڑا ہے، جو سیریل کے اندر نام آیا وہ ہم نے پہلے بچے پر تھوپا، اس کے بعد اس کی میننگ کے ریسرچ کے لیے نکلتے ہیں۔ بچہ ادھر پیدا ہوا کہ نہیں، علامہ گوگل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر نام ہم تلاش کرتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، جتنے ناموں کے ویب سائٹ گوگل کے اندر آپ کو ملیں گے 90% ویب سائٹ یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان کے گھر کے بچے کا نام ایک یہودی طے کر رہا ہے کہ آپ کے گھر کے بچے کا نام کیا رکھا جائے گا، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے لیے بہترین نام کا انتخاب کیا جائے۔ اور رہی بات نارتھ انڈیا کے اندر اگر دیکھ لیں آپ، بہار اور یو پی کے علاقے کے اندر دیکھ لیا جائے، بچہ پیر کو ہو گیا تو پیر کو ہندی میں سوموار کہا جاتا ہے، نام رکھ دیتے ہیں سومو۔ منگل کو بچہ ہوتا ہے تو نام رکھتے ہیں منگلو۔
چاشمبے کو وہاں بدھوار کہا جاتا ہے. اگر چاشمبے کے دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے بدھو کا نام دے دیا جاتا ہے. جمعرات کو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام جمعراتی رکھا جاتا ہے. جمعے کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ بچے کا نام جمن رکھا جاتا ہے. اور لگتا یہ ہے کہ ہفتہ اتوار کو وہاں پہ بچے پیدا نہیں ہوتے اس لیے کہ ہفتہ اور اتوار کا نام بچوں میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے. یہ جو کلچر جو چل پڑا ہے یہ جہالت کی علامت ہے. ہم نے چھیڑ خانی میں دیوبند کے دور میں پوچھ لیا بھائی اگر کوئی سوموار کو پیدا ہوتا ہے تو سومو رکھ دیتے ہو, منگلوار کو پیدا ہوتا ہے منگلو رکھ دیتے ہو, بدھوار کو پیدا ہوتا ہے بدھو رکھ دیتے ہو, جمعرات کو پیدا ہوتا ہے جمعراتی رکھ دیتے ہو, جمعے کو پیدا ہوتا ہے تو جمن رکھ دیتے ہو, سنیچر اتوار کو کیا آپ کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ تو وہ دیہاتی آدمی تھا اپنے سیدھے سادھے انداز میں جواب میں کہنے لگا سنیچر جو ہوتا ہے یہ یہودیوں کی عبادت کا دن ہوتا ہے اور اتوار جو ہوتا ہے یہ عیسائیوں کی عبادت کا دن ہوتا ہے اس لیے ان دنوں کے نام ہم نہیں رکھا کرتے ہیں. یہ جو ساری جو حالات آ رکھے ہیں اور یہ بات نہیں کہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں پائی جاتی. پیر کے دن پیدا ہوا پیرو یا پیر بھائی نام رکھ دیتے ہیں. گھر کا چھوٹا ہے اس کا نام چھوٹو رکھ دیتے ہیں, گھر کا بڑا ہے اس کا نام بڑو رکھ دیتے ہیں, بابو رکھ دیتے ہیں, منا رکھ دیتے ہیں, ننھے میاں رکھ دیتے ہیں. ان معنی کا نہ معنی کچھ ہے نہ مطلب کچھ نکلتا ہے. وہ زندگی بھر چھوٹو کا چھوٹو بڑو کا بڑو ننھے میاں کے ننھے میاں کی رہ جاتے ہیں. تو غرض یہ ہے یہ بچے کا حق ہے ماں باپ پر کہ جب وہ بچہ پیدا ہو اس کے ایک کان میں اذان دی جائے دوسرے کان میں اقامت دی جائے اور اس بچے کا بہترین سے بہترین نام رکھا جائے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق ہوتا ہے. تیسرا حق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بچہ بڑا ہونے لگے عقل و سمجھ اور فہم و فراست پیدا ہونے لگے تو اس کے لیے تعلیم کے جب قابل ہو جائے تو اسے دینی تعلیم دینی تربیت کا انتظام کیا جائے. یہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق ہوتا ہے. جبکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ جو اپنے اولاد کو تحفہ دیتے ہیں ان تحفوں میں سے سب سے بہترین تحفہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اچھی تعلیم کا دے دینا. یہ والدین کا اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ اور سب سے بہترین تحفہ ہوا کرتا ہے. اس لیے جہاں پر ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کرنا ہے تربیت کی فکر کرنا ہے تو تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کا ایسے اسکول کا انتخاب کریں جس اسکول کا ماحول دینی ماحول ہو, جس اسکول کے اندر نمسکار نمستے گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ سکھانے کے بجائے جس اسکول کے اندر السلام علیکم کی تعلیم دی جاتی ہو. اور جس اسکول کا ہم انتخاب کریں اس اسکول کے اندر ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا جاتا ہو. خصوصاً ہم اپنی بچیوں کا ایسی کالجز میں انتخاب کریں جہاں پر آزادی کے ساتھ ہماری بچیوں کو سر پر اسکارف اور حجاب پہننے پر کوئی پابندی نہ لگتی ہو. نتیجہ پچھلے سالوں میں ہم بھگت چکے ہیں پیسے کے آڑ میں فیشن پرستی کے نام پر بشپ کاٹن اور دیگر عیسائی مشنریوں کے اسکول کے حوالے ہم نے اپنے بچوں کا ایمان کا سودا کر دیا. نتیجتاً ساری کی ساری امت آج تک بھگتتی آ رہی ہے. تو جہاں پر بچوں کی تعلیم بچوں ایک نعمت ہے وہ نعمت جب اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں تو اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ والدین میں اور آپ اپنے بچوں کے ان 3 حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں. پہلا حق یہ ہے کہ ہم جب بچے کے پیدا ہونے کے لیے جس ماں کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہم اپنی بیویاں تلاش کریں تو خاندان کی بنیاد پر نہیں, حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں, خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں, مال و متاع کی بنیاد پر نہیں, اسٹیٹس اور ایجوکیشن کی بنیاد پر نہیں بلکہ دین کی بنیاد پر اپنی بیویوں کا انتخاب کرے. دوسرے نمبر پر اللہ نے آپ کو اپنی بیوی کے ذریعے سے اگر اولاد دے دی تو اس اولاد کا اچھا نام رکھا جائے, اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے, نبیوں کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے, صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے, اولیاء و بزرگان دین کے ناموں میں سے کسی ایک کا نام رکھا جائے. بجائے کرکٹر اور کھنجریوں کے ناچ گانے پر ناچنے والوں کے بجائے ہم اپنے بچوں کو صحیح نام دیں تاکہ اس نام کے اثرات اس بچے کے اندر پیدا ہوں.
جب بچہ پیدا ہو گیا عقل و شعور اور دانش مندی کے لائق ہو جائے تو اس بچے کی تیسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اسے دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ بھلے آپ اگر کسی کالج میں پڑھا رہے ہیں 50,000 روپے وہاں پر فیس لگ رہی ہے، اور ایک اور کالج ہے جس کا ماحول دینی ہے، جس کی تربیت دینی تربیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے، اور وہاں پہ فیس 75,000 روپے بھی ہو، تو آپ پیسے کی پرواہ کیے بغیر اپنے اولاد کی صحیح تربیت والے ادارے کے اندر آپ داخلہ دلوائے۔ رہی بات جب اولاد کا حق ماں باپ چکتا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، تبھی وہ اولاد بھی ماں باپ کی اطاعت کرنے والی بنتی ہے۔ تو یہ 3 حقوق حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے۔ تو اب اس نوجوان نے فرمایا، حضرت آپ نے بجا فرمایا، کیا آپ میرے والد سے یہ بھی تو پوچھئے کہ کیا انہوں نے میرا کوئی حق ادا کیا ہے؟ رہی بات میں کلین اور کلیئر کرتا چلوں، کیا آپ نے پہلا حق یہ فرمایا کہ میری ماں کے لیے انتخاب کسی ایسی عورت اور لڑکی کا کریں جو دیندار ہو؟ لیکن میرے والد نے جس کو میری ماں بنانے کے لیے انتخاب کیا تھا وہ ایک باندی تھی، بدنام زمانہ باندی تھی، پورے علاقے کے اندر کوئی میری ماں کے بارے میں اچھا گمان تک نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے ایسی عورت سے نکاح کر کے مجھے اس عورت کے ذریعے سے پیدا فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ میرے باپ نے میرا پہلا حق ادا نہیں کیا ہے۔ دوسرا حق آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میرا کوئی اچھا نام رکھا جائے بچے کا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں میرے والد محترم نے میرا جو نام رکھا ہے وہ نام ہے جعل۔ جعل کے معنی ہیں اردو میں گوبریلا۔ گوبریلا معلوم؟ ہماری اردو بھی اتنی اچھی نہیں، گائے بیل بھینس گوبر چھوڑ دیتے تو بارش کے موسم میں اس میں ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، وہ کیڑا زمین کے اندر گھس کر نیچے کی مٹی کو اوپر لاتا ہے اور پوری سطح سے گوبر کو نیچے زمین سے الگ کر دیتا ہے۔ جب وہ گوبر ہلکا ہو جاتا ہے وہ کیڑا اپنے زور سے گوبر کو پلٹا بھی دیتا ہے۔ اس کیڑے کو عربی کے اندر جعل اور اردو میں گوبریلا کہا جاتا ہے۔ یہ نام رکھ دیا ہے مجھے۔ اب بچے کا نام گوبریلا رکھا، کیڑا رکھا، مکوڑا رکھا، تو اس کا اثر تو اس کے اندر پیدا ہوگا۔ میرے بچپن میں ایک پڑوسی رہتے تھے، ان کے یہاں بچہ ہوا، اس بچے کا نام انہوں نے علیہم رکھا تھا۔ کیا رکھا تھا؟ بولو بھائی، علیہم۔ ہمارا بھی بچپنا تھا، نہ معنی معلوم نہ مطلب معلوم۔ جب میں مدرسہ چلا گیا، یعنی تقریباً میری عمر 10-11 سال کی ہوئی، تو مدرسے میں بیٹھے بیٹھے میں نے سورہ فاتحہ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، آسان درس قرآن ایک کتاب آتی ہے، لفظ بلفظ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو میں نے اس میں علیہم کا معنی دیکھا تو ان پر، اس کا ترجمہ کیا تھا؟ ان پر۔ یہ بھی کوئی نام ہوا، غیر المغضوب علیہم، غیظ و غضب نہیں ہوگا ان پر۔ سمجھ میں آیا؟ تو ان پر، ان پر جو کہتے ہیں اس کو علیہم کہا جاتا ہے۔ مدرسے سے آ کر میں نے کہا کہ علیہم کا کوئی معنی نہیں، یہ رکھنا نہیں چاہیے، تو ان کی دادی اماں نے کہا تھا علیہم قرآن میں ہے۔ اب ہم لوگ اتنے بے وقوف ہیں، قرآن کے اندر تو فرعون کا نام بھی ملے گا، قرآن کے اندر ابو لہب کا نام ملے گا، قرآن میں ایک سورہ ہے، سورہ کا نام الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں، کیا ہم اپنے بچے کو فیل رکھ دیں گے نام؟ عنکبوت، مکڑی، اسپائڈر کا ترجمہ آتا ہے، نمل، چونٹی، یہ بھی قرآن میں ملتا ہے۔ کیا ہے؟ کلب، کتے کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے، حمار، گدھے کا تذکرہ ملتا ہے، لحم الخنزیر، سور کے گوشت کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ تو یہ نام ایسے ہی رکھنے کا نہیں ہے، اگر آپ کو نام بھی رکھنا ہے اس کا معنی دیکھیں، اس کا مطلب دیکھ کر رکھیں، ورنہ جعل نام رکھیں گے جیسے اس بدنام زمانہ انسان نے رکھا۔ تو بیٹا نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمے کے اندر انہوں نے کراس کوسچن ڈال دیا تھا کہ پہلا حق یہ تھا دیندار لڑکی سے شادی کرتا اور اس نے بدنامہ زمانہ کا انتخاب کیا، اور دوسرا حق کوئی اچھا نام رکھے، اور انہوں نے جعل یعنی گوبریلا میرا نام رکھ دیا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے کہی اپنے اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی جائے،
رہی بات امیر المومنین، میری عمر 18 سے 19 سال ہو گئی ہے، میں دین کے دال کو تک نہیں جانتا ہوں، انہوں نے میری ایسی تربیت کی جیسے ہی بچے نے یہ کھلاڑی پھینک کیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ غضب آلود ہو گئے اس باپ پر اور کہا کہ نکل جاؤ میرے یہاں سے، اس لیے کہ تم نے بچے کا حق ادا نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کر رہی ہے، پھر پہلے تم اپنے غلطیوں کی تلافی کرو، اس کے بعد بچے کی دینی تعلیم اور تربیت کا خیال کرو، اس کے بعد بچہ جب نافرمانی کرتا ہے تم پھر آ کر میرے اس جج کورٹ کے اندر آ کر اپنا مقدمہ دائر کرنا، یہ کہہ کر حضرت عمر نے ڈانٹ کر دھتکار دیا۔ اب یہاں سے اس واقعہ سے علماء نے مسئلہ لکھا، اگر ماں باپ اپنے اولاد کے حق کو ادا کیے بغیر اس کی پرورش کر دی اور وہ بچہ کل بڑا ہو کر آپ کی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں۔ اب رہی بات ہمیں اپنی تعلیم پر غور کرنے کی ہے، کیا ہم نے ایسی عورت کا انتخاب کیا ہے اپنے بچے کی ماں کے لیے جو دیندار کہلاتی ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچے کو صحیح اعتبار سے اچھے معنی والا پوچھ کر صحابہ کا، نبیوں کا، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھا ہے؟ تو الحمدللہ آپ کے لیے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جب وہ بچہ بڑا ہو جائے تو بجائے ایجوکیشن کے نام پر پیشہ وارانہ تعلیم سکھانے کے آپ نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا کتنا خیال کیا، اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کا کتنا خیال کیا ہے؟ اگر یہ آپ نے یہ حق ادا کیا ہے تو یہ 3 حق کے بدلے اللہ نے اولاد پر 3 حق دیے ہیں، یہ کیے کہ ماں باپ کی عظمت کرے، دوسرا ماں باپ کی خدمت کرے، تیسرا ماں باپ کی اطاعت کرے۔ پچھلے ہفتے یہ بات گزر چکی ہے، حقوق دونوں طرف سے ہیں، شوہر کے حق ہیں تو بیوی کے بھی حق ہیں، آقا کے حق ہے تو نوکر کے بھی حقوق ہیں، پیر کا حق ہے تو مرید کا بھی حق ہے، استاد کا حق ہے تو شاگرد کا بھی حق ہوتا ہے۔ ایسے ہی جہاں پر والدین کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے وہیں پر اولاد کے حقوق کا تذکرہ ملتا ہے، اور جہاں پر والدین اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، یقین جانیں وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے یقیناً عبادت کے لیے اطاعت کرنے والے، خدمت کرنے والے، تعظیم کرنے والے اولادیں ہوتی ہیں۔ تو رہی بات ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کیسے کریں؟ کیا پورا قرآن پڑھانا ہے، پورے قرآن کا ترجمہ پڑھانا ہے، یا نبی کی پوری حدیثیں پڑھانی ہیں، پوری تفسیر پڑھانی ہے، پورا فقہ پڑھانا ہے، اصول حدیث پڑھانی ہے، اصول فقہ پڑھانا ہے؟ کتنا پڑھانا ہے؟ دین کی کیسی تعلیم اور تربیت کی جائے، اس کے لیے حضرات علماء اکرام نے کچھ رہنما اصول بیان فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا، ہر باپ اپنے بچے کی دینی تعلیم اور تربیت میں پہلی چیز جو سامنے رکھے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ کیا کریں بھائی؟ اللہ کی، بولو جی، ساؤنڈ بہت ہی کم ہوگا، نلڈا بڑھ جا رہا۔ ہم اپنے اولاد کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد ذرا بڑی ہوتی کہ نہیں، پیسے کی محبت تو ہم سکھا دیتے، اس لیے دیکھو بچہ عید کے دن عیدی لینے آیا، 50 روپے دیو، کیا بولتا ہے؟ بولو بھائی، دادا دادا اس میں ایک کنڈر جو چاہتا ہے 100 بڑا چاکلیٹ ہونا تو مجھے کتنے دینا؟ بولو جی، حبیب ونٹیج کیا دادا بنی؟ چلو دادا نہیں تو جاتا، ماموں تو بنی، بھانجے چھوڑتی، 50 دیے تو 100 کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، 100 دو تو 200 کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، 200 دو 300 کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ بچہ تھوڑا اوپر گیا کہ نہیں، 500 سے نیچے کی نوٹ لیتا نہیں۔ کون سکھایا اس کو نوٹ کی محبت؟ پیسے کا مکان کس نے بتایا؟ ہم ماں باپ نے سکھایا۔ جتنی پیسے کی قدر ہم نے بچے کے دل میں پیدا کی، کاش کہ ہم بچے کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے گن گاتے۔ وہ بچہ جتنی پیسے سے محبت کرتا ہے اتنی کاش اللہ سے محبت کرنے والا بن جاتا۔ ہم نے بچوں کو پیسے کا مقام بتایا، دنیا کے اسٹیٹس، مقام، مراتب کے ہم نے تذکرے کیے، بچے کو پراپرٹی کا انتظام کیا، بینک بیلنس کا انتظام کیا، بچپن سے ہم نے اس کے نام پہ ایف ڈیاں بنا دی،
بچپن سے ہم نے اپنے بچوں کے نام پہ بینک کے اکاؤنٹس کھول کر اسکالرشپ آنے کا ذریعہ تو بنا دیا. کاش ایسے جیسے بینک کے اکاؤنٹس کھول رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی بچے کے بینک آف آخرت کے بارے میں کوئی اکاؤنٹ کھولا؟ کیا ہم نے بچے کے دل میں جتنی پیسے کی محبت ڈالی، کبھی اللہ کی بھی ہم نے محبت ڈالی؟ ڈالتے کہاں سے جب ہمارے دلوں میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں؟ اسی لیے باتوں میں یہ بات گزر چکی ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے باپ کا کام کیا ہے؟ ایک کان میں اذان دینا، دوسرے کان میں اقامت دینا. اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مانے؟ پیسے سب سے بڑے ہیں؟ بولو جی، مانا کیا؟ اللہ سب سے بڑا. بچے کو سب سے پہلے اللہ نے حکم یہ دیا کہ تمہارے بچے کے کان میں دنیا کے گانوں کی آوازیں بعد میں جائے، دنیا دار لوگوں کی آوازیں بعد میں جائے، ڈاکٹر کا کلمہ بعد میں جائے، ماں کی صدا بعد میں جائے، ابو کا لفظ بعد میں جائے. پہلے وہ بندہ میرا ہے، اس کے کان میں اگر کوئی آواز جائے گی وہ اللہ کی کبریائی کی آواز جائے گی. بچپن میں عقل نہیں رکھتا، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، شعور نہیں ہے، دل دھڑک رہا ہے، بس نسوں میں خون دوڑ رہا ہے. آنکھیں تو ہیں، دیکھ نہیں سکتا، زبان تو ہے، بول نہیں سکتا، ٹیسٹ کا احساس نہیں ہے، ہاتھ تو ہیں، بڑا خود سے نہیں سکتا، بدن ہے، وہ اپنی ذات سے پلٹ بھی نہیں سکتا ہے. ایسی حالت کے اندر میرے بچے کو حکم یہ ہے کہ اس کے کان کے اندر سب سے پہلے جملہ جائے تو یہ جملہ جائے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ذمہ داری ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور یہی تربیت کا حکم دیا. ہم نے اس بچے کو دنیا کا مقام بتایا، دنیا سب سے بڑی بتا دی، دولت کا مقام و مرتبہ بتا دیا، پاور، پوزیشن، عہدہ، منصب کا مقام و مرتبہ تو ہم نے بتا دیا، سرکاری نوکری کا مقام تو ہم نے بتا دیا، آئی ٹی کمپنی کے اندر کام کرنے سے کیا اسٹیٹس ملتے ہیں یہ تو بتا دیا. کاش اتنا ہم ماں باپ اپنے بچوں کو اللہ کے بارے میں بتاتے، اللہ کی معرفت کے تذکرے کرتے. اٹھا کر دیکھ لیں اولیاء اللہ کی زندگی کے واقعات کو. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اگر وہ گنج شکر بنے تو ان کی ماں کی تعلیم اور تربیت تھی. کہتی تھی ماں کہ بیٹا اس مصلے پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مٹھائی مانگنا، اللہ تیرے منہ کو میٹھا کر دے گا، تیری زبان کو چاشنی بنا دے گا. بچہ مصلے پر کھڑا ہو جاتا، ماں شکر کا کچھ حصہ لے کر پڑیا بنا کر اس مصلے کے نیچے رکھ دیتے. بابا فرید الدین گنج شکر نماز پڑھ کر اللہ سے کہتے اللہ میرے لیے میٹھے منہ کا مٹھائی اور چاشنی کا انتظام کرے. نماز پڑھ کر بچہ دوڑتا ہوا تھا، امی جان میں نے نماز پڑھ کر اللہ سے مٹھائی مانگ لی. امی جان کہتی دیکھ جا کے مصلے کے نیچے اللہ میاں نے تیرے لیے مٹھائی کا انتظام کیا ہے. آ کر دیکھتے شکر کی وہ ایک چھوٹی سی پر یہ مل جاتی، وہ اس کو کھا کر بڑے خوش ہو جاتے تھے. ایک موقع پر سفر میں گئی تھی، رشتہ داروں کے ہاں سے لوٹتے ہوئے تاخیر ہو گئی. بچہ حسب معمول مدرسے سے آیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگا باری تعالیٰ آج میری ماں نہیں ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں میری مٹھائی اور چاشنی کا انتظام کیا جائے. نماز پڑھنے کے بعد حسب معمول انہوں نے مصلی اٹھایا، ادھر راستے میں ماں تڑپ رہی تھی. اے اللہ میں نے تیرا یقین پیدا کرنے کے لیے کئی سالوں سے میں اس کے لیے مٹھائی کا انتظام کر دے. آج میرا بابا فرید آ کر مصلی پر کھڑا ہو کر تجھ سے تیرے دینے کا یقین دل میں رکھ کر تجھ سے مانگ رہا ہوگا، لیکن آج میں گھر پہ نہیں ہوں، تو میرے بچے کے ایمان اور یقین اور عقیدے کی حفاظت فرما. یہ دعا کرتے ہوئے ماں جلدی جلدی آ رہی تھی. گھر آ کر پہنچتی ہے، دیکھا کہ بابا فرید بستر پر لیٹا ہوا ہے. پوچھ لیا بیٹا آج تیرا کیا بنا؟ فرمایا کہ امی جان دیگر دنوں کی چاشنی سے آج کی چاشنی کا مزاج ہی کچھ اور تھا. یہ یقین بنایا ماں نے بابا فرید الدین گنج شکر کا. اس کے بعد سے کبھی ان کی ماں نے ان کی مٹھائی کا انتظام نہیں کیا. مصلی بچھاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے، مصلی اٹھاتے. شکر کی گنج کے معنی خزانے کو گنج فارسی میں کہا جاتا ہے، وہیں سے بابا فرید الدین گنج شکر، شکر کا خزانہ رکھنے والا ان کا لقب پڑا. یہ یقین کس نے بنایا؟ ان کی ماں کے کردار نے. اسی طرح بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو ہم جانتے ہیں. کاکی کے معنی روٹی کے ہیں. وہ بابا قطب الدین بختیار کاکی روزانہ مدرسے سے گھر آتے، آ کر ٹہرتے، امی سے کہتے امی جان بھوک لگی ہے میری روٹی کا انتظام کیا جائے. ابھی جان کہتی بیٹا
بیٹا 2 رکعت نماز ادا کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے روٹی کا انتظام کریں گے. جب تک وہ قطب الدین بختیار کاکی مصلی پر کھڑ کر نماز پڑھتے, امی جان گرما گرم روٹی بنا کر کبھی الماری کے نیچے کبھی بستر کے پیچھے چھپا دیا کرتے تھے. چنانچہ ایسے ہی معمول چلتا رہا. وہ قطب الدین بختیار کاکی کا یقین بن گیا, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, روٹی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ایک دن سفر پہ گئی, واپسی میں تاخیر, راستے میں ماں تڑپتے ہوئے دعا کر رہے تھے, اور بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول نماز پڑھتے ہیں اور روٹی کھا کر سو جاتے ہیں. ماں آتی ہے, بڑی پریشان ہوتی ہے, دیکھا بیٹے کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے, احساس کیا کہ آج میرے بیٹے کو روٹی نہیں ملے ہوگی. ماں تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ جلدی جلدی روٹی کا انتظام کیا, بستر کے پیچھے چھپا کر اٹھاتی ہیں, قطب الدین اٹھ جا اٹھ جا. اور جب سے قطب الدین نے آنکھیں کھولی, پوچھا کیا تو نے آج روٹی کھائی؟ فرمایا کہ ہاں امی جان, میں نے حسب معمول 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کر میں نے گھر میں تلاش کیا, الماری کے نیچے مجھے روٹی ملے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, دیگر دنوں کی روٹی سے آج کی روٹی کا مزہ کی کچھ اور تھا. یہ یقین قطب الدین بختیار کاکی کا کس نے بنایا؟ ان کی والدہ نے بنایا. یہی حکم اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا کہ بچوں, اے انسانوں, اے والدین, تو اپنے بچے کی دل کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کو پیدا کرو. کوئی دور نہیں ہے, آپ ہی کے بچے ہیں. صحیح تربیت ہوگی, آپ کے گھر کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر پیدا ہو سکتا ہے, آپ کے گھر کے اندر خواجہ اجمیری پیدا ہو سکتا ہے, آپ کے گھر کے اندر قطب الدین بختیاری کاکی پیدا ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ان کی ماؤں نے جس طرح سے تربیت کی, ان کے باپ نے جس طرح سے حلال کی کمائی لا کر اپنے بچوں کو کھلایا, ایسا ہر باپ حلال کی کمائی لا کر محنت کر کر دین کی فکر کے ساتھ اگر اولاد کی تربیت کرتے ہوئے حلال طیب پاکیزہ روزی اور روٹی کے ساتھ اس کو کھلا کر اللہ کی محبت بچے کے دل میں پیدا کر دے, کوئی بعید نہیں ہے. ابھی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا, ہمارے گھروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ولیوں کو پیدا کر سکتا ہے. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین کو دی کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں. اور تربیت کا پہلا اصول بیان فرمایا, اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں. حدیث پاک میں آتا ہے, بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے, جب بولنے لگتا ہے, تو ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا ابو بول ابو. چنا بھائی سکھاتی ہیں, بولو جی. امی بول امی. انہیں ابو کا تو بھی خوش ہو جاتے ہیں, ابو کو بلا دلیا. ام کا تو بھی خوش ہو جاتے ہیں, امی کو بلا دلیا. میرے نبی نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس بچے کو اللہ سکھاؤ. کیا سکھاؤ بھائی؟ اللہ سکھاؤ. جو بچہ اپنی زبان سے پہلا بول اللہ کا بولتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بچے کی دھنی زبان سے اللہ بولنے کی بنیاد پر والدین کے دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. کتنی محنت ہو رہی ہے ہماری, کیا تربیت کر رہے ہیں ہم اپنے بچے کو اللہ بولنے کی, کتنی پریکٹس کر رہے ہیں. بلکہ حدیث پاک میں علماء نے فرمایا اولاد کی تعلیم اور تربیت میں یہ ہے, بچے کو سب سے پہلے جو جملہ سکھائیں لا الہ الا اللہ سکھائیں. آج بڑی بدقسمتی کے ساتھ, افسردگی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں, بچے جوان ہو گئے, 5 کلمے نہیں آتے. آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں, کیا مجھے 5 کلمے آتے ہیں؟ دوم کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ میں پڑھتا ہوں, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا غیر مسلم اسلام میں داخل ہو تو اسے کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں, ایمان مفصل پڑھاتے ہیں, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا. بتاؤ کیا ہم میں سے کتنوں کو ایمان مفصل کا ترجمہ آتا ہے؟ آتا ہے بھائی؟ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے نہیں آتا. چلو ہم نے اس کے سیکھنے کے لیے کتنی محنتیں کی,
یہ تو اللہ بھلا کرے، حضرت الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت و تبلیغ کی محنت چلی، اس میں کلمہ اور نماز کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے آگے بھی دین ہے۔ کتنا دین کا سیکھنا، کتنا علم کا حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، اور ہم نے کتنا حاصل کیا۔ بچوں کے ہی حقوق نہیں ہیں، ہم باپ بن گئے، ہمیں نماز نہیں آتی، بچے کو کیا سکھائیں گے؟ ادھر باپ بیٹھ کر موبائل لے کر بستر پر پب جی کھیل رہا ہے، ادھر بیٹا فری فائر کھیلتا ہوا سوتا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ نے جو نعمت دی، اس نعمت کی کتنی قدر کی، اس کو کتنی دینی تعلیم اور تربیت کی میں نے اور آپ نے فکریں کی۔ دنیا کی محبت سکھائی ہم نے، پراپرٹی کی محبت سکھائی، پیسے کی محبت سکھائی، لیکن نہیں سکھایا تو نہیں سکھایا، ہم نے دین اور اللہ کی محبت نہیں سکھائی۔ بچہ گانا گا لے، باپ خوش ہو جاتا ہے، بعض باپ تو اپنے بچے کی تتلی زبان کے گانے ویڈیو پکڑ کر اسٹیٹس میں ڈالتے ہیں، اور شان کی بات سمجھی جاتی ہے۔ بچے کو ناچنا تھرکنا آ گیا، اسکول کے اینیول فنکشن میں ڈانس میں شامل ہو گیا، سارے خاندان میں بولتا پھرے گا، بھائی اینیول فنکشن میں میرے بچے کی ڈانس ہے، آ جاؤ۔ ویڈیو پکڑ کر واٹس ایپ کرے گا پورے خاندان اور قبیلے والوں کو، اور اپنی اسٹیٹس میں رکھے گا شان کے طور پر۔ تم خود اپنے بچوں کو دوزخ کے ایندھن کی طرف ڈھکیل رکھے ہو۔ کیسی ہم نے تعلیم اور تربیت کی؟ آپ اپنے بچوں کے ٹوپیوں کو نکال کر سروں کے بالوں کو دیکھ لیں، کیا محمد عربی اور صحابہ کے سر کے بالوں کے مانند آپ کے بچوں کے کٹنگیں ہیں، یا ناچنے گانے والے کجلیوں کے ہیئر اسٹائل آپ کے بچوں نے بنا رکھے ہیں؟ خنزیر چرانے والوں کا ہیئر اسٹائل۔ بچے کو پکڑ کر ہم نے پوچھ لیا، بیٹا کی ایسی کٹنگ کرے، شریعت میں جائز نہیں ہے، مدرسے کے قانون میں ہے، وضاقتہ درست ہو۔ ابا کرائے سو حضرت کٹا کے آنا، دوسرے دن آ کر کہتا ہے کہ امی بول رہی ہے یہ کٹنگ کے ساتھ پڑھائی تو پڑھانا کہتے نہیں تو بھیجل نہ کہتے۔ واہ، وہ بچہ دینی تعلیم حاصل کرے گا، وہ محمد عربی کا غلام بنے گا، وہ صدیق اکبر کی صداقت پر چلے گا، یا ابو جہل کا نائب بن کر زندگی گزارے گا۔ یہ تعلیم ہو رہی ہے ہماری، ہم نے بچوں کو یہ تربیت دے رکھی ہے، اور پرورش ایسی کر کے چاہتے ہیں میرا بچہ بڑا ہو کو پیرانے پیر بننا، ٹیپو سلطان بننا۔ تف ہو لعنت ہوا اسی پرورش پر، ٹیپو سلطان تو دور کی بات، میرے ٹیپو کی جوتیوں کا دھول بھی بن جائے تو یہ کرامت ہے۔ بیج جیسا بوئیں گے پھل اسی بیج کا پائیں گے۔ تربیت صحیح ہوگی، تعلیم صحیح ہوگی، پرورش صحیح ہوگی، یقین جائیں آپ کے یقین بچے ٹیپو محمد ابن قاسم صلاح الدین ایوبی بن سکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ہم اپنے بچوں کے دل میں محبت کیسے پیدا کریں اللہ کی؟ مولوی صاحب پرابلم تو بول ڈالتی ہیں، پرابلم کا سولیشن بھی تو بتاؤ۔ بتانا نہیں بتانا بھی؟ ارے بولو جی، بتانا کہ نہیں بتانا؟ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے بار بار بچے کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے۔ بیٹا یہ جو روٹی کھا رہے ہو یہ اللہ میاں نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ کا نام لے کر کھایا جائے۔ کہو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، وہ بچہ بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا، اس بسم اللہ کا اثر اس روٹی کے ذریعے سے اللہ اس کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں کیسا کھلاتی؟ ابا کھانا کھا لے، موبائل دیے تو کھاتوں سو۔ نیو جنریشن ہے بھائی، 5G 5th جنریشن چل رہا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں دیالتی، پہلے کیا تھا، جو اس سے پہلے کا جنریشن تھا ہمیں بولتے تھے یہ ڈورو مین کا جنریشن، موٹو پتلو کا جنریشن کر کو۔ کیا منصور بھائی آج نہیں بول سکتے ہمیں کہ پہلے وہ ڈورو مین کی اور ایک کیا بولے اس میں موٹو پتلو کی دال کو بچے کو پلیٹ دے بٹھاتا لے تو انہیں وہ ایک چیز دیکھ لے کو کھاتا، یا تو موٹو بنتا یا پتلو بنتا یا ڈورومان بنتا تھا انہیں۔ اب ایسا نہیں، ہاتھ میں ڈالتی، آدھا دیکھے کہ نہیں کہ یوں کرتا انگلی انہیں
موٹو جاتا ہے پتلو آتا ہے، پتلو جاتا ہے ڈورمین آتا ہے، اس کے بعد انگریز نہیں آتی ہے، ننگا ناچ آتا ہے. بچہ کیا دیکھ رہا ہے؟ باپ کو کچھ ہوش نہیں ہے، ہاتھ میں ڈبہ دیا لیا اماں، یہ سوچ کر کے کیا تو بھی دیکھ کو بیوار سے غارت ہوندے کھا لیا تو بس. ہو رہے نہیں ہو رہے بھائی؟ بولو جی. ہر گھر کی کہانی، یہ کسی ایک ماں باپ کی نہیں ہے. اب جس بچے کو آپ ایسا کھلا رہے ہیں وہ بسم اللہ پڑھے گا. 3 دن جماعت میں گئے ہو تو کھانے کے آداب سنے ہوں گے آپ نے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھاؤ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاؤ. اب انہیں کیا کر رہا ہے؟ ڈورومین، چھوٹو موٹو، باربی، کیا کی بلا بتر کھو کھجو، یہ ذکر چل رہا ہے اس کے اندر. اب وہی اسپائڈر مین کی بدماشیاں آئیں گی، شی مین کے کارنامے انجام دے گا، پتہ نہیں کیسے کیسے ڈپلیکیٹ مین بنا دیے. اب یہ دیکھ کر وہی کارستانیاں کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ اللہ کا بندہ کب بنے گا؟ اس لیے فرمایا اولاد کی تعلیم اور تربیت میں پہلا اصول یہ ہے بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں. وہ اللہ کی محبت کیسے ہوگی؟ بچے کے سامنے اللہ کا تذکرہ بار بار کرے. باری تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا، ہمارے امی کو پیدا کیا، ابا کو پیدا کرنے والا کون؟ وہ کہے گا کہ اللہ. پہلے ہوتا تھا بچہ کو پوچھتے با اللہ کہاں ہے، بچہ انگلی اٹھا ڈالے تو بابا خوش. اب یہ بھی نہیں پوچھتے. پوچھ رہی بچے کو نہیں معلوم خالق کا تو کیا، مالک کا تو کیا. کیا با خالق کا تو خالق چچا ہے نا. سکھاؤ خالق کے معنی پیدا کرنے والا. تجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ بچے کے دل میں محبت آئے گی، آہا میرا اللہ تو کتنا بڑا ہے، وہ تو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے. اب یہ معلوم ہوا مجھے کوئی ضرورت پڑے گی میں اس سے مانگوں گا، وہ پیدا کر دے گا میرے لیے. بچے کا یقین اللہ کی ذات سے جڑتا ہوا جائے گا محبت کی بنیاد پر. اللہ کے مالک ہونے کا تذکرہ کریں، اللہ کے رزاق ہونے کا تذکرہ کریں. جب بھی کوئی چیز آئے، جیسے آج کل آم کا سیزن چل رہا ہے، کیا سدھو امام پسند آم، ملغوبہ، رس پوری، بچے کو جو پسند لائے لا کر امی یہ بہت اچھا ہے، با یہ اللہ پیدا کرتی سو. دیکھ معمولی جھاڑ کون تو بجا کو اس میں کیا تم ڈال رہی، اٹھتا ہے اس میں ایک پھول آتا ہے، وہ پھول میں اللہ پھل پیدا کرتا ہے، دیکھنے میں ہریا، اسے وقت کے ساتھ اللہ اس میں رنگ دیتا ہے. ہر ایک دیکھ الگ 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 ہیں لیکن سب کے ٹیسٹ میں فرق ہے. اور ٹیسٹ میں فرق کرنے والی ذات کا نام اللہ. جب بچے کے سامنے بار بار اللہ کا تذکرہ کریں گے، دیکھنے کی طاقت کس نے دی؟ بچہ کہے گا اللہ. سننے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ. چلنے اٹھنے بیٹھنے بولنے یہ سب چیزیں کس نے دی؟ اور بچہ کہے گا کہ اللہ. بچے کے دل میں اللہ کا یقین اور اللہ کی محبت پیدا ہو. دوسرا فرمایا بچے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں. محبت بھی رہنا، ڈر بھی رہنا. ہمیں کیا کرتی؟ کالی بلی سے ڈراتی، بڑبڑ کیسے ڈراتی، شیطان آتا با بچہ ڈر جاتا، کھا لے نہیں تو بھوت آ جاتا، بچہ ڈر کو کھا لیتا ہے. اتنا ڈرائے ڈرائے بچوں کو ہمیں بچپن سے ڈرا ڈالتی، کھا لے نہیں تو مفتی حضرت کو بول ڈالتی. اب انہیں دیکھتا مفتی حضرت کون؟ آہا داڑھی والے. داڑھی والوں کو دیکھے تو ڈرنے والا بچہ کبھی داڑھی چھوڑتا ہے؟ بولو جی. انہیں داڑھی والے نے دیکھا تو ڈرتا ہے، تو بغیر داڑھی کے بنتا وہ بچہ. ڈر اللہ کا پیدا کر، مخلوق کا ڈر پیدا نہ کریں. مخلوق کا ڈر پیدا کریں گے، مخلوق سامنے سے ہٹی وہ شیطانی حرکت ضرور کرے گا. مفتی کا ڈر بٹھائیں گے، مفتی نہیں ہے وہ ضرور بدماشی کرے گا. اللہ کا ڈر اگر پیدا ہو گیا بچے کے دل میں، اس کو یہ پتا ہے دیکھنے والی ذات اللہ، جاننے والی ذات اللہ، تنہائی میں بھی دیکھنے والی ذات اللہ کی. اور اللہ کو غلطی کرنے پر بڑا غصہ آتا ہے. جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو اس نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں بخشا، لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں بخشا، تو مجھے اور آپ کو کیا بخشے گا؟
جس انسان میں اللہ کا ڈر آ گیا وہ تنہائی میں بیٹھ کر گناہ نہیں کرے گا، وہ رات کی تنہائی میں اینڈرائڈ موبائل اس کے ہاتھ میں ہو تب بھی وہ گندی موویاں نہیں دیکھے گا، اگر وہ آپ کے پیٹھ پیچھے بھی ہوگا جان کر کبھی انجانے بھی آپ سے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے شریعت اسی کے بارے میں کہتی ہے وہ متقی ہے۔ کون ہے بھئی؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی چیز ہے، اور علماء نے فرمایا جس دل میں اللہ کا ڈر آ گیا وہ مخلوق سے ڈرتا نہیں، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا ہے، جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ انسان بزدل ہوتا ہے۔ اب ڈرا کو ہماری حالت کیا ہوگی کہ تو ایک جھنگر آیا تو پورا مجمع بھاگتا، ایک سپلک آگی سب ڈرتی، ڈر اتنا ہو گیا آج کا بچہ اور نوجوان اندھیرے سے ڈرنے لگا۔ ڈر رہی نہیں بھائی اندھیرے میں؟ فون میں نہیں تھا حضرت، ونٹی تھا، کرنٹ چلے گا، میرا دل گھڑ 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 مار لیا، کئی کوبا مار لیا۔ میرے رب کے حکم کے بغیر ایک سوکھا پتا بھی درخت سے گر نہیں سکتا، تو کوئی آتما پشاش قبرستان میں سو رہا ہے، سو مردہ تیرا نلڈا نہیں دبا سکتا۔ تو غرض یہ ہے کہ اولاد کے تربیت کے پہلے اصولوں میں سے ایک اصول بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اور دوسرا اصول بچے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرے، اور تیسرا اصول فرمایا بچے کے دل میں حضور اکرم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرے۔ ہمیں بولنا تو سکھائے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، بولنا تو سکھائے۔ کیا رہی ہے نعرہ؟ عاشق رسول حضرت، ہمیں عاشق رسول چہرہ ٹونی بلیر کا بنا کر کہتا ہے کہ عاشق رسول ہے۔ نبی کا جو عاشق ہوگا اس کے چہرے پر سوالات انبیاء کی سنت ہوگی، نبی کا جو عاشق ہوگا اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا ہر انداز میرے نبی کا طریقہ ہوگا۔ اور ہم نے سکھا تو دیا عاشق رسول کہنا، لیکن بچے کے دل میں عشق کا عین تک پیدا نہیں فرمایا۔ اب وہ اللہ کے نبی کی عشق اور محبت کیسا پیدا کرے؟ اس لیے کہ آپ بٹھا کر بچے کو بچپن سے سمجھاتے رہے، باری تعالیٰ اے بچے دیکھ، میں اور آپ مسلمان تو ہیں، اللہ نے ہمیں ہدایت تو دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے نبی کو مکے والوں نے ایسا ستایا، مدینے کے کفار اور منافقین نے ایسا ستایا، پھر بھی اللہ کے نبی تجھے اور مجھے اٹھ کر رات میں ہماری مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ قرآن ہمیں نبی کے ذریعے سے ملا، یہ قبلہ ہمیں نبی کے ذریعے سے ملا، حرمین شریفین نبی کے ذریعے سے ملا، نماز نبی کے ذریعے سے ملی۔ یہ سارے اوصاف حمیدہ جب ہم اپنے بچے کے سامنے کہیں گے میرے اور آپ کے نبی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بچے کے دل میں جب اللہ کے نبی کی محبت ہوگی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنا کر زندگی گزارے گا۔ نہیں بنائے تو ہمارا بچہ یسار کے کا فین ہے، نہیں بنائے تو خانس کا فین ہے، نہیں بنائے تو کوہلی کا فین بن چکا ہے۔ اگر ہم کاش اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا کرتے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر پیدا ہو جاتی، اس کا لباس نبی جیسا، اس کے بول چال نبی جیسے، اس کے اخلاق نبی جیسے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے والا بنتا۔ اور چوتھی چیز تربیت کے رہنمائی اصول میں سے فرمایا کہ بچے کے دل میں قرآن مجید کی قدر، عظمت، اس کے پڑھنے کا شوق، دینی تعلیم اور تربیت سے ہم وابستہ کریں۔ بچہ جتنا قرآن سے جڑ کر رہے گا اللہ کی قسم وہ اللہ سے اتنی محبت کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا بنے گا۔ یہ بچوں کی تربیت کے رہنمائی 4 اصول ہیں۔ اب آئیے حدیث پاک میں دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من حق الولد علی الوالد 3 اشیاء، ہر والد پر اپنے اولاد کے 3 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں بھائی؟
حدیث کا ترجمہ سنتے ہی چلے. پہلا فرمایا اَيُحْسِنَ اسْمُهُ اِذَا وُلِدَ، جب بچہ پیدا ہو اس بچے کا اچھا نام رکھا جائے. اور دوسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اِذَا عَقَلَ، جب وہ عقل، فہم و فراست، ایجوکیشن لینے کے لائق بن جائے اسے قرآن مجید کی تعلیم دے. خالی بچیاں کچھ نہیں پڑھانا، بڑے بھی نہیں آتا پڑھنے تو کیا کرنا، کیا جی کرنا، بچوں کو بھیج کو گھر میں بیٹھ جانا، پڑھنا. دیکھتا بچہ بھی میرے ابا پڑھ رہی ہیں یہ 43 شان کتاب، ابو پڑھ رہی ہیں تو یہ کتاب کیا رہیں گے، انہیں بھی آپ کے ذریعے سے قرآن سے محبت کرنے والا بنتا. پڑھنا آتا ہے بچے کو بازو میں بٹھا لے، قرآن لے کر زور زور سے پڑھے، بچہ دیکھے گا ہے یہ کون سی کتاب ہے. صبح اٹھتے ہیں ابو جان اس کو پڑھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، وہ بچہ بھی اس کتاب کو عظمت کی نظر سے دیکھنے لگے گا. ہمیں کیا کرتی ہیں، اٹھتے ہی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، نیوز پیپر، موبائل، یوٹیوب. اب انہیں دیکھتا ہو یہ بہت بڑی چیز ہے. 5 گھنٹے سو کو اٹھتے ہیں ہمارا ابا کیا دیکھ رہی، علامہ موبائل رحمت اللہ علیہ کا دیدار کر رہی. اب انہیں بھی ڈیمانڈ رکھتا ہے 10th میں پاس ہوتے ہی مجھے آئی فون دلاؤ، سیکنڈ PU پاس ہوگا نہیں مجھے آئی فون 14 پرو چھونا. جتنی محبت آج کے نوجوان کو موبائل سے ہے، کاش اس میں کیا آدھی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو جاتی. خدا کی قسم تمہارے سے بڑا کوئی ولی نہ ہوتا. فکر ہوتی ہے بیلنس ختم ہوگا، نیٹ 12 بجے ختم ہو جاتا کہ تو انہیں 11:30 کچھ ڈلا لیتا ریچارج. چالاک بہت. دنیا غارت ہو رہی ہے، خبر غارت ہو رہی ہے، آخرت غارت ہو رہی ہے، نہ بچے کو فکر نہ باپ کو فکر. تو غرض یہ ہے ہر انسان میں فکر بھی ہوتی ہے، بس اس کی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے. دنیا سے ہٹا کر دین کی طرف لگاؤ، موبائل سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگاؤ، ضرورت سے ہٹا کر اللہ کے نبی کی محبت کی طرف لگائیں. خدا کی قسم ہماری اولادیں ولایت کا تاج ضرور پہن سکتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا حق بچے کا یہ ہے جب بچہ پیدا ہو جائے اچھا نام رکھیں. عقل و فہم و فراست جب پیدا ہو جائے اسے قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ کرے. وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ، جب وہ شادی کے لائق ہو جائے تو اسے خوشگ جوانا، جب وہ شادی کے لائق ہو جائے تو اسے دیندار لڑکی دیکھ کر شادی کرا دے. کی با خوشگ افضل ارجنٹ ہے، تم نہ ڈھونڈ لو بول کو نہیں، کون ڈھونڈنا سو امی ابا. بعد میں خوش ہو دیں گے حضرت بول ڈالے جلدی کرو. تو غرض یہ ہے یہ 3 ذمہ داریاں ماں باپ کی ایک حدیث میں فرمایا گیا. اور اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں. اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا سعادت مندی اور خوش اور نیک بختی کی 4 علامتیں. بہترین انسان کون ہے یہ آپ کو جاننا ہے. جسے 4 چیزیں مل گئی سمجھ لو وہ نیک بخت انسان ہے. اس میں پہلی چیز فرمایا نیک بیوی. کیسی بیوی؟ نیک بیوی. اب ہر انسان کو اپنی بیوی نیک نظر نہیں آتی تو غلطی آپ کی ہے. ہر انسان کو اپنی بیوی نیک نظر نہیں آتی تو غلطی آپ کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نیک بیوی سے کیا مراد؟ نیک اعمال کرنے والی بیوی. جس کو مل گئی اس کی دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت ہے. اور دوسرے نمبر پر فرمایا جسے اچھی نیک صالح اولاد مل جائے. اور تیسرا فرمایا جس کے بچے کے دوست نیک ہوں. بچہ بھی نیک رہنا، بچے کے دوستاں بھی نمازی رہنا، دیندار رہنا. ہمیں کیا کر ہمارا بچہ حضرت بہت اچھا، اس کے دوستان گنجڑا. حدیث میں حضور نے فرمایا دوستی کا اثر دوست پر ضرور پڑتا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کسی انسان کے بارے میں جاننا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو صرف اپنے بچے کی فکر نہیں کرنا، میرا بچہ کس کے ساتھ مل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، انہیں بھی نیک نمازی دیندار ہو تو سمجھو وہ بچے کے دوستی کا صحبت کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا دوست کی مثال ایسی ہے جیسے عطر اور کوئلے کی بھٹی. عطر میں لگایا تو میرے بازو میں بیٹھنے والے کو بھی خوشبو آتی ہے. دوست اچھا ہو تو وہ دوستی کا اثر بازو والے پر بھی
پڑتا ہے۔ اگر برا دوست ہوگا کوئلے کی بھٹی کے مانند، بھلے آپ نے کوئلے کا کام نہیں کیا، بھٹی سے گزریں گے، کوئلے کی بھٹی سے اڑنے والا غبار، اس میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے کالے جو کیا کہتے ہیں اس کو، راشز جو ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے کپڑے پر اگر لگ گیا تو اتنا کپڑا کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستی بھی ہمیشہ نیک لوگوں سے ہو۔ آپ اپنے بچے کی بھی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، اس پر بھی اولاد کے اوپر نظر رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح تعلیم، تربیت اور پرورش کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔